عدالت میں پیش کیا گیا اور جو 2.5 سال سے تسلسل جاری ہے کہ کاغذ لہرا کر الزام لگاؤ اور پھر گھر چلے جاؤ، میڈیا ٹرائل کرو، لوگوں کی حد تک عزت کرو، اور جب انگلیاں آپ پر اٹھیں تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آج کسی کرائے کے ترجمان کو آشیانہ، گندا نالا، صاف پانی، ملتان میٹرو، اورنج ٹرین، لاہور میٹرو کا کوئی کرپشن کا سکینڈل اور الزام یاد نہیں، کیونکہ ایک دھیلے کی کرپشن عدالت میں ثابت نہیں ہوتی جب نیب کو عدالت میں بلایا جاتا ہے۔ لیکن کاغذ لہرا لہرا کے وہ کاغذ کا سائز بھی اب اتنا چھوٹا ہو گیا۔ جو بڑے بڑے کاغذ آپ کو یاد ہوگا نا لہرایا کرتے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کے، ان کے اپنے سیاسی قد بھی اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں، اور وہ الزامات کی جو شیٹ ہے وہ بھی اس سائز کی ہو چکی ہے۔ اور وہ کیونکہ الزام 2.5 سال لگاتے رہے سیاسی انتقام لینے کے لیے، شہباز شریف کے اوپر، نواز شریف کے اوپر، شریف فیملی کے اوپر، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کے اوپر۔ جب سوال ہوا چینی چوری کا تو کہتے تھے شہباز شریف کھا گیا، نواز شریف کھا گیا، لیکن چینی تو چوری تو پکڑی گئی 400 ارب کی اس موجودہ سلیکٹڈ حکومت کی، عمران صاحب کی۔ 250 ارب کی آٹے میں چینی چوری پکڑی گئی، 122 ارب کی LNG میں چوری پکڑی گئی، لیکن کہتے چور پچھلے تھے۔ اور اب یہ کمیشن زدہ احتساب کا نظام جو نیب کی شکل میں، نیب نیازی گٹھ جوڑ، آج اس کے واضح ثبوت مل رہے ہیں۔ اپوزیشن کو الزام لگانے تک تو صحیح، نیب نیازی گٹھ جوڑ کا چہرہ بے نقاب ہوا، لیکن جو نیب نیازی گٹھ جوڑ مل کر جس نے اس ملک کی معیشت تباہ کی، عوام کا کاروبار تباہ کیا، پارلیمنٹ کو تالا لگوایا، وہ خود پکڑا گیا کیا کرتے ہوئے؟ کمیشن کھاتے ہوئے۔ قومی خزانے میں کمیشن کھاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں سارے کے سارے چور۔ اور عمران صاحب کا حال یہ ہے کہ چاہے براڈ شیٹ ہو، چاہے فورن فنڈنگ کیس ہو، عمران صاحب نے کرپشن کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑی اچھی واردات ہے کہ الزام لگاؤ شہباز شریف پر، لیکن کرو کیا؟ جیسے فورن فنڈنگ اکاؤنٹس، 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس سامنے آئے ہیں جس کا جواب نہیں دے سکے 2014 سے، 6 سال ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا، اور وہ کیوں نہیں دیا انہوں نے، اور کیوں یہ تاخیر ہوئی؟ وہ اس لیے کہ تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کروایا جائے، وہ تمام شواہد ڈیلیٹ کرائے جائیں جو ان کی منی لانڈرنگ، جو ان کی انلیگل فنڈنگ، جو ان کی کرپشن کو ثابت کرتے ہیں، اور اس نیکسس کو ثابت کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اوورسیز پاکستانیز اور اس کے علاوہ ہندوستان اور اسرائیلی فنڈنگ حاصل کی اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کے ناموں کے اوپر۔ اور کہتے ہیں ایجنٹس نے کرپشن کی ہوگی، مجھے نہیں پتا۔ ایجنٹس نے انلیگل فنڈنگ کی ہے، مجھے نہیں پتا۔ وہ ایجنٹس آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ ایجنٹس اور 2 کمپنیاں جن کے تھرو ان ایجنٹس نے یہ پیسہ انلیگل فورن فنڈنگ ملک میں بھیجا، وہ ایجنٹس کا جو نام ہے، جس کے نام پر وہ امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو باہر رجسٹرڈ ہے، جہاں سے یہ پیسہ آیا ہے، اس کو اپوائنٹ کرنے کا اور نوٹیفائی کرنے کا جو لیٹر ہے وہ عمران صاحب کا ہے، جن کے تھرو وہ فنڈنگ آئی۔ اور وہ تمام فنڈنگ جو پاکستان تحریک انصاف کے نام پر آئی، انلیگل فنڈنگ، اور اس کے علاوہ شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کے نام کے اوپر جو وہاں چیریٹیز لی گئی، جو وہاں فنڈ ریزنگ دی گئی، وہ اپنے ایجنٹس کو کمیشن دی گئی۔ اور ایجنٹس کون تھے؟ پاکستان تحریک انصاف۔
تو جو پیسہ وہاں لوگوں نے، ایک تو ہو گئی انلیگل فنڈنگ اور دوسری فنڈ ریزنگ جو نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے نام پر ملک مرائی، جو وہاں لوگوں نے ان کو چیریٹیز دیں، اس کے اندر سے انہی کے ایجنٹس جن کو عمران صاحب نے اپوائنٹ کیا وہ اس میں سے کمیشن کھاتے رہے. مطلب صحت اور تعلیم، عوام نے آپ کو پیسہ دیا، باہر بیٹھے لوگوں نے جو مزدوری کرتے ہیں، ملک سے دور رہتے ہیں، اور پھر دوسری آرگنائزیشنز نے جو آپ کو پیسے دیے جس کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، وہ آپ کے نام کے اوپر آپ کے سائنس کے ساتھ وہ ایجنٹس جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کی 2 کمپنیاں جو کہ ان کو اتنا خوف خدا نہیں ہے، کہتے ہیں ایجنٹس نے کی، وہ 2 کمپنیاں انہی کے نام پہ رجسٹرڈ ہیں، وہاں عمران صاحب کے دستخطوں سے رجسٹرڈ ہیں وہاں. تو فورن فنڈنگ میں وہ آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی کے نام پہ فورن فنڈنگ آ رہی ہے، ایک فورن فنڈنگ نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے نام پہ آ رہی ہے. وہ شوکت خانم جو پاکستان کی عوام نے، عورتوں نے اپنے زیورات بیچ کر 1 روپیہ اس چیریٹی میں دیا، جس کی زمین نواز شریف نے دی، اس کے اوپر بھی، اور جس یونیورسٹی کے اوپر فنڈ ریزنگ کی، وہاں بھی اپنے ہی ایجنٹس کمیشن کھاتے پکڑے گئے. اور اسی طرح آج جب ملک میں سلیکٹڈ ٹولہ عمران صاحب کی شکل پہ ملک میں مسلط ہے تو مشیروں کو نوٹیفائی کرتے ہیں، کرپشن کو آؤٹ سورس کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے نہیں پتا 400 ارب کی چینی چوری ہو گئی، مجھے نہیں پتا 250 ارب کی آٹا چوری ہو گیا، مجھے نہیں پتا 122 ارب کی LNG چوری ہو گئی، مجھے نہیں پتا. لیکن جو نوٹیفیکیشنز ہیں، جو مشیر، جو مافیا، جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے وزراء یہ چوریاں کر رہے ہیں، وہ نوٹیفائیڈ ہیں عمران صاحب کے دستخطوں سے، ان کے مشیر ہیں، ان کے وزیر ہیں. تو ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے کرپشن اور آؤٹ سورس کی ہوئی ہے کرپشن اپنے فرنٹ مین سے. اور جب وہ کرپشن کرتے ہیں، قومی خزانے پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو اس کے بعد زمان پارک کی رینوویشن ہوتی ہے. اس کے بعد بنی گالا کبھی جمائمہ نے دے دیا، کبھی آف شور کمپنی نے دے دیا، لیکن یہ بنی گالا بھی اور زمان پاک بھی یہ وہی فورن فنڈنگ اکاؤنٹس ہیں جو پیسہ ملک میں آیا اور آپ نے وصول کیا. ابھی تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ فورن فنڈنگ کا پیسہ جو آیا وہ آپ نے خرچ کہاں کیا، وہ آپ نے خرچ کہاں کیا. اور تیسری قسط اس آؤٹ سورسڈ کرپشن کی جو ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے عمران صاحب نے، کرپشن کا ٹھیکے کو نوٹیفائی کرتے ہیں. وہ کیا؟ براڈ شیٹ کے اندر جو اماؤنٹ پے کرنا تھا ایز لائبلٹی، وہ ECC کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے اس کو اپروو کرتی ہے، کابینہ اپروو کرتی ہے، اس کے بعد وہ پیسہ دیا جاتا ہے، کمیشن کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور پھر اس پہ ٹھیکہ دیتے ہیں شہزاد اکبر کو. اور کوئی جنرل صاحب ہیں جن کا نام مالک بتاتے ہیں مگر کون ہے وہ پتہ نہیں، لیکن اس کا ٹھیکہ دیتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کو کہ جاؤ آؤٹ سورس کیا تمہیں، تم بھی کمیشن کھاؤ، کمیشن دو بھی، لیکن یہ میرا کٹ اور شیئر مجھے دیا جائے. احتساب، صحت اور تعلیم، تینوں شعبوں میں کرپشن کو آؤٹ سورس کیا. ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے اور ساری کرپشن جو آؤٹ سورس ہوئی اس کو نوٹیفائی کیا، اس کو اوتھینٹیکیٹ کیا، اس کے اوپر دستخط کس کے ہیں؟ عمران صاحب کے. آپ اپنی چوری پکڑی گئی تو وہ JIT کا جو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب پہ وہ بڑے بڑے صندوق آتے تھے، دستاویز آ گئے، وہ ثبوتوں کا صندوق آ گیا، اور اس کے اوپر جو JIT بنی تھی اس کا حال بھی آپ کے سب کے سامنے ہے، جو ہیرے تراشے گئے تھے. اور اس کی جو الزامات کی شیٹ ہے اس کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شریف خاندان کی کرپشن ہے. مختصر بات کہ اصل میں تو کرپشن کے الزامات کی یہ سائز ہو گیا کاغذات کا اور الزامات کا، اور جو ٹھیکے پہ دی ہوئی کرپشن ہے عمران صاحب کی وہ ہر روز عوام کے سامنے آ رہی ہے. لیکن وقت یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی عوام جو فیصلہ لینے گئی تھی الیکشن کمیشن کا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز دی کہ
हफ्ते में 3 दफ़ा स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग होगी और जल्द अज जल्द इसका फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन बात मुख्तसर है कि मरकज़ी मुजरिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और अब सिर्फ फैसला सुनाना बाकी है। ये फैसला होगा फॉरेन फंडिंग का, उसके बाद फैसला होगा ब्रॉडशीट का, जिसमें कमीशन खाते हुए इमरान साहब के फ्रंट मैन पकड़े गए हैं, जो 2.5 साल से कागज़ लहराकर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे, वो पकड़े गए कमीशन और कट और शेयर खाते हुए। और तीसरा ये कि जो फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हैं उसमें अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए, कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए वो तमाम डेटा डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। जिधर से हिंदुस्तान और इसराइल से फॉरेन फंडिंग हुई, जिधर फॉरेन फंडिंग और इलीगल फंडिंग और फंड रेजिंग में से कमीशन खाया गया निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम का। इसलिए ये 31 जनवरी आपके पास लास्ट डेट है। आप अपना जितनी जल्दी इस्तीफ़ा दे देंगे और कटहरे में खड़े हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम आपसे हिसाब लेने आ रही है। मैम ये बता दीजिए थोड़ी सी। बहुत शुक्रिया जी। आज एहतसाब अदालत के रूबरू शहबाज शरीफ साहब ने जो डेली मेल की स्टोरी थी और जो बरतानिया के उस अखबार ने शहजाद अकबर के कहने पर इल्ज़ामात आयद किए थे कि ज़लज़ले का पैसा खाया गया है, उस हवाले से बात की और अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ 58 वॉल्यूम्स पेश किए गए हैं। 58 वॉल्यूम्स। इन वॉल्यूम्स के अंदर वो जो इल्ज़ाम शहजाद अकबर के ज़रिए डेली मेल की स्टोरी ने आयद किए थे, एक लफ्ज़ भी शामिल नहीं है। बरतानिया की हुकूमत का बैनुल अक़वामी तरक्की का इदारा, जिसको डिफिड कहते हैं, उसने छुट्टी वाले दिन दफ्तर खोल के डेली मेल की स्टोरी की तरदीद की और कहा कि पंजाब के अंदर सेहत और तालीम के शोबे के अंदर हमने जो लाखों पाउंड लगाए हैं वो शफाफ तरीके से लगे हैं और पंजाब हमारा तरक्की में साथी भी है और हमें बड़ी तवक्कुआत पंजाब से हैं और शहबाज शरीफ ने शफाफ तरीके से वो पैसा खर्च किया है। मगर इमरान अहमद नियाज़ी साहब को मैं मान गया हूँ कि वो ज्योतिषी भी हैं, वो नजूमी भी हैं। वो इसलिए कि उन्होंने ऐन से उस्मान आज भी पंजाब पे मुसल्लत किया हुआ है और ये जो ऐन से उस्मान है और ऐन से इमरान है, वो पढ़ा लिखा तकरीबकार है, ये थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा और सादा तकरीबकार है। आज लाहौर शहर में कूड़े के ढेर लगे हैं, वो इस ऐन से उस्मान की वजह से लगे हैं। आज हंसता बसता पंजाब उजाड़ दिया गया है, वो भी इस ऐन से उस्मान ने उजाड़ा है। इसी तरीके से जिस तरीके से ऐन से इमरान ने पाकिस्तान को उजाड़ा है। तारीख में पाकिस्तान का तैयारा जब्त नहीं किया गया था किसी भी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ऊपर। तारीख में पाकिस्तानी सफारत खाने के अकाउंट्स मुंजमद नहीं किए गए थे। ये मुनफरिद एजाज ऐन से इमरान को हासिल हुआ है और ज्योतिषी और नजूमी इस लेवल का है कि हमें बताया करता था कि गुर्बत कब होती है जब हुक्मरान चोर होता है, बेरोजगारी कब होती है जब हुक्मरान चोर होता है, महंगाई कब होती है जब हुक्मरान चोर होता है। तो पाकिस्तानियों, ये जो बिजली और गैस के बिल महंगे किए जा रहे हैं, ये पैसे इमरान खान के मशीरों और साथियों की जेबों में जा रहे हैं। जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, ये पैसे इनकी जेबों में जा रहे हैं। वो आटा हो, वो चीनी 110 रुपए कई जगह पे मिल रही है। वो आटा हो, चीनी हो, अद्वियात हो, पेट्रोल हो, बिजली गैस के बिल हो। धरने जिन लोगों ने फंड किए, इसके साथियों ने, जिन्होंने अपने जहाज़ों की सैरें कराई, जिन्होंने इसके घर तामीर करके दिए, जो आज भी इसके किचन का खर्चा उठाते हैं, ये उनकी जेबों को भरने का एक मंसूबा है। और अब जवाब देना होगा, ये टाइम आ गया, हमने भुगत लिया, हमारा एहतसाब हो गया, कुछ साबित नहीं हुआ आज तक। लंदन के हाई कोर्ट में आपको मुंह की खानी पड़ी। आपने लेटर लिखा नवाज शरीफ की वापसी के लिए, अगलों ने कहा कि ये कानून के मुताबिक मुमकिन नहीं है, एक प्रोसेस है और जब तक मुजरिम साबित ना हो हम किसी को हवाले नहीं करेंगे। तो ये शहजाद अकबर साहब, आपको तो हम जेल भेज के रहेंगे। जो ब्रॉडशीट के अंदर आपने कमीशन और कट मांगा है और पाकिस्तान की अवाम का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा,
جو آپ نے ملینز آف ڈالرز کے اندر وہاں پہ جرمانہ ادا کیا ہے صرف نواز شریف کے بغض میں، یہ شہزاد اکبر تمہارے سے ریکور کریں گے. تم جیل بھی جاؤ گے، تم جرمانہ بھی دو گے، تم پیسے بھی ادا کرو گے. اور حالت یہ ہے کہ پچھلی پیشی پہ ڈاکٹر شہباز گل نامی یہاں آدمی آیا یہاں پہ عدالت کے اندر، اور اتنی جرت نہیں تھی کہ یہاں پہ آتا اور کہتا کہ جی میں عوام کے سامنے اندر جا رہا ہوں. گاڑی میں چھپ کے داخل ہوا، کوئی 100 لوگوں کے حصار میں، سرکاری اہلکاروں کے حصار میں عدالت میں گیا، اور جج صاحب کی منت کر کے ان کی گاڑی میں بیٹھ کے باہر نکلا چھپ کے. تو ہم تو میڈیا پہ بڑکے مارتے ہو، سوشل میڈیا پہ بڑکے مارتے ہو، جب ادھر آنے کی باری ہوتی ہے تو چھپ کے آتے ہو. شرم آنی چاہیے. لوگوں کو گالیاں بکتے ہو، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو. اگر اتنی ہمت ہے تو کھل کے آیا کرو. ڈر کس بات کا ہے؟ تم تو نہیں ڈرتے تھے ان باتوں سے. کس بات کا ڈر ہے، کس بات کا خوف ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وہ فیصل واڈا کا کیس ہو جو کئی ماہ سے زیر التوا ہے. میری ریکویسٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ اس کا جو بھی فیصلہ کرنا ہے، اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. پاکستانی عوام کا یہ حق ہے کہ وہ جانے کہ کس کی دوہری شریعت تھی، کس کی نہیں تھی. اور یہ فیصلے میں تاخیر جو ہے، اس سے اس کو فائدہ ملتا ہے. وہ لوگوں کی منت کر رہا ہے جا کے کہ میرے خلاف کیس واپس لے لو. کیس واپس نہیں ہوگا فیصل واڈا. جس طرح تمہیں این آر او نہیں دے رہے، عمران نیازی کو بھی این آر او نہیں ملے گا. آٹے کا، چینی کا، ایل این جی کا، ادویات کا، پیٹرول کا جواب دینا ہوگا، اور آپ کو جیل بھگتنا پڑے گی. 6 سال سے جس کیس میں این آر او ہے، اعتراف جرم کے بعد ہمیں تانے کستے تھے کہ یہ کہتے ہیں جی ہمارا بزنس ہمارے سی ایف او چلاتے ہیں. تو بات ایجنٹ پہ آ گئی ہے، بات ایجنٹ پہ آ گئی ہے کہ جی میرے ایجنٹ نے یہ کیا تو آپ نے دستخط کیوں کیے؟ این سے عمران کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کس کاغذ پہ دستخط کر رہا ہوں. اور جس طریقے سے اس عوام کا پیسہ لوٹا گیا ہے، ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. آپ کا یوم حساب آ رہا ہے. شرافت سے گھر چلے جاؤ، ورنہ تمہارا ہمیں پتا ہے کہ جیل میں ایک دن نکالنے کے تم قابل نہیں ہو. بہت شکریہ. میم یہ بتائیں گا، ایک تو مسلم لیگ نون پر بھی جو ہے نا انلیگل فنڈنگ کا الزام لگایا جا رہا ہے، اس کا ایک تو یہ بتا دیجیے. دوسرا یہ ہے جن اکاؤنٹس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی، ان میں 23 فارن فنڈنگ اکاؤنٹ ہیں، ان کی بھی ہو رہی ہے یا نہیں؟ یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور واضح کرنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اوپر کوئی فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کا کیس نہیں. الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کو کسی فارن فنڈنگ اکاؤنٹ یا کسی قسم کے سوال میں نہ کوئی سوال پوچھا ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایسی تحقیقات ہیں جو مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ فارن فنڈنگ سے ہوں. دوسری بات، الیکشن کمیشن نے ہمارے جو پروسیس ہوتا ہے اس میں پارٹی کی جو سوالات ہیں ہمارے اکاؤنٹس کے بارے میں، وہ تمام سوالات جو الیکشن کمیشن نے پوچھے تھے وہ ایوری تھنگ از سبمٹڈ ان الیکشن کمیشن، ان کو دے دیے گئے ہیں. اور اصل میں یہ انہوں نے وہ تماشا کرنے کی بات کی جو الیکشن کمیشن میں ہو رہا ہے وہ اصل میں نہیں ہو رہا. ہوتا کیا ہے کہ وہ فاروق حبیب صاحب کو ٹاسک دیا ہوا ہے بیچاروں کو، وہ کیا کرتے ہیں باہر آ کے تقریر وہ کرتے ہیں جو اندر بات ہی نہیں ہوئی ہوتی. یہ ان کا یہ طریقہ واردات ہے ان کا. اور میں دوبارہ واضح کر دوں کہ کسی قسم کی کوئی فارن فنڈنگ جس میں کہتے ہیں نا کہ ہمیں عمران صاحب نے کہا کہ جو مجھے دینا چاہتے تھے ملک وہ ان کو اب دے رہے ہیں، کوئی اکاؤنٹ کی تفتیش نہیں ہو رہی، کسی اکاؤنٹ کا ریکارڈ نہیں مانگا گیا، کیونکہ کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں جس سے فارن فنڈنگ آئی ہو. یہ بڑی اچھی مثال دی تھی احسن اقبال صاحب نے کہ وہ جب کوئی قتل کر دیتا ہے کسی کا تو جب وہ بیچارے جاتے ہیں ایف آئی آر کٹوانے تو وہاں سے وہ دوسرے کراس ایف آئی آر کرا دیتے ہیں. تو یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے اب استعمال نہیں ہوں گے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ نے جو پچھلی حکومتیں ہیں ان کے ٹھیکوں کے اوپر اور ان کے کانٹریکٹس کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو ایک واحد چیز ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے وہ کرپشن دی ہوئی ہے. اپنے فرنٹ مینس کو نوٹیفائی کرتے ہیں چاہے وہ فارن فنڈنگ ہو، اپنے فرنٹ مین کو نوٹیفائی کرتے ہیں چاہے وہ حکومت ہو، اور یہ تمام جو کام ہے یہ اپنے فرنٹ مین کے ذریعے کراتے ہیں. کیونکہ اپنا باورچی خانہ چلنا ہے، کیونکہ اپنی گاڑی، وہ جو گاڑی جس میں بیٹھتے ہیں اس کو ہی ایسٹ بیونڈ مینز میں جسٹیفائی کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی. کیونکہ بنی گالا کا خرچہ چلنا ہے، کیونکہ زمان پاک کی رینوویشن ہونی ہے. اور پتہ لگائیں، عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر مریم اورنگزیب کے تمام اثاثے پبلک ہیں
तमाम इनकम पब्लिक है, तमाम टैक्स रिकॉर्ड पब्लिक है, तो बताएं बनी गाला का घर कहाँ से आया? बताएं जो जमान पार्क की रेनोवेशन है ओपन करें, पब्लिक करें, दिखाएं कैमरों में कि किस किस्म की रेनोवेशन कराई गई है जमान पार्क की, पब्लिक करें और बताएं कि इमरान साहब के पास पैसा कहाँ से आया उस रेनोवेशन के लिए। तो आपको सब पता चल जाएगा कि 400 अरब की चीनी का चोरी कहाँ चली गई, 225 अरब का आटा आवाम की रोटी किसकी जेब में गया। ये ATMs की जेबें भरते हैं, फिर ATM के अंदर से पैसे निकालते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं और फिर उन्हीं ATMs को दुत्कारते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता था। लेकिन इस दफ़ा जिन ATMs के ऊपर और जिनको एजेंट्स कह रहे हैं उस पर अपने दस्तखत मिल गए हैं। मसला ये है और उसका नाम है, वो जो 2 एजेंट्स हैं ना, जो 2 कंपनियां, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम पे रजिस्टर हुई हुई है इमरान साहब के दस्तखतों से। अच्छा मैडम, सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं तो कोई सियासी जोड़ तोड़ में तहरीके इंसाफ के जो अरकान असम्बली है वो आपके साथ राब्ते में हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा वाजिया मौक़िफ़ है, ना हम किसी सियासी जोड़ तोड़ में बिलीव करते हैं। ये बहुत हो गया 72 साल सियासत के साथ मजाक, और इस किस्म की ना हम किसी को जुर्रत देते हैं कि वो हमसे बात करे और ना किसी की जुर्रत है इस वक्त कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि अब लोटों की जो शक्लें हैं ना वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कम अज़ कम नहीं आ सकती। जब PDM की तहरीक भी जारी है और दूसरी जानिब जो है वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज होना शुरू हो गए हैं, क्या अवाम आप समझ रही है कि बाहर आना शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कल एक गुंजान आबादी की वो रोड्स हैं जो रूट था जहाँ से अवाम कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे गई है। आप देखें कि किस तरह आवाम आई है, वो सताए हुए महंगाई के, बेरोज़गारी के, इस चोरी के, इस करप्शन के, क्योंकि ये जितनी चोरी मैंने आपको बताई ये अवाम के पैसे से हो रही है, ये अवाम के पैसे से हो रही है और अवाम के पैसों में कमीशन खाया जा रहा है, अवाम के पैसों में से करप्शन को ठेके में दिया गया है। ये सब कुछ पाकिस्तान की अवाम का है और जिसको बचाने के लिए पाकिस्तान की अवाम खुद सड़कों पर है, जमातों की कायदीन सड़कों पर हैं, और जब तक ये सिलेक्टेड चोर करप्ट नालायक ना अहल टोरा घर नहीं जाएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।